آداب، بانگ طرح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خواتین کا دن منایا جا رہا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ شو کیا جائے، حالانکہ میں اس موضوع کے ذاتی طور پہ خلاف ہوں، اور میں یوں خلاف ہوں کہ جب ہم خواتین کا عالمی دن مناتے ہیں تو ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ خواتین کوئی انوکھی شے ہیں اور اس پہ بات کرنی چاہیے۔ پھر مردوں کا بھی عالمی دن منایا جائے، بچوں کا بھی عالمی دن منایا، بوڑھوں کا بھی عالمی دن منایا جائے، لیکن خواتین کا عالمی دن منا کے خاص طور پہ ہم ری انفورس کرتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے، کوئی انوکھی چیز ہے خاتون جس کے اوپر ہمیں خاص نظر ڈالنی چاہیے۔ یہ بھی بحث آپ سن رہے ہیں کہ خواتین کا عالمی دن ہے، خواتین کا زمانہ ہے، اور خواتین کو پیٹ رہی ہیں، اور خواتین سے اسمبلی میں لڑ رہی ہیں۔ بھائی حضرات بھی لڑتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کرسیاں مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، خنجر مارتے ہیں، اس پہ تو بحث نہیں ہوتی۔ تو جینڈر کی بیس پہ، یعنی جنس کی بیس پہ آپ یہ بحث کیوں کھڑی کی جاتی ہے؟ کیونکہ خواتین نے تو مرد بھی مارتے ہیں۔ اگر یہ آپ کی قوم کا کلچر ہے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، مارنا، پیٹنا، اس پہ بات کیجئے، بحث کیجئے۔ خواتین پہ خصوصی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ خواتین کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، نہ مرد انوکھے ہیں۔ ہاں، ہم ان باتوں کو جینڈر کی بیس پہ بحث کر کے انوکھا کیے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ معاملہ کمپلیکیٹ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد عورتوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ بھیا عورتیں بھی مردوں پہ ظلم کرتی ہیں، وہ جسمانی ظلم کرتے ہیں، وہ ایموشنل ظلم کرتی ہیں۔ عورتیں عورتوں کو مارتی ہیں، مرد کو ہر کوئی ایک دوسرے کو مار رہا ہے۔ اگر معاشرے کی کیفیت پہ تنقید کی جائے تو بالکل جائز ہے، لیکن جینڈر کی بیس پہ بحث میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس جینڈر کے باعث کو، اس جینڈر کے ڈفرنس کو اور نکھارتا ہے اور ابھارتا ہے۔ میں نہیں جانتا کسی مغربی ملک میں، کسی ایسے ملک میں جہاں عورتوں کے کوئی مسائل نہ ہوں، وہاں جینڈر کی بیس پہ بات کی جاتی ہو۔ وہاں بات کی جاتی ہے جہاں پہ مسائل ہیں اور مسائل رہتے ہیں، تو اس بات میں شاید کوئی گڑبڑ، لیکن بات اس پہ ضرور کریں گے۔ میرے آسین احمان، کوئی پرشنجات صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ خود سے قادری صاحبہ، تھینک یو ویری مچ۔ کیا میں نے غلط کہا؟ نہیں، یہ بات آپ ایک طرح سے صحیح کہہ سکتے ہیں جب آپ مغرب کی بات کریں یا کہیں کی بات کریں کہ جینڈر بیس بنا کر ہم کوئی بات نہ کریں، لیکن ہمارے ماحول میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ وہاں پھر یہ جینڈر بائسڈ ہونا اور یہ سب بڑا کھلم کھلا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فیصل آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، مثلا یہ کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھیں تو صرف خواتین کے ہی منہ پر تیزاب کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ اگر جینڈر باعث نہیں ہے تو پھر اتنی ہی تعداد میں مردوں کے منہ پر بھی تیزاب پھینک دیا جائے، ہے نا؟ عورت کو ہی برہنہ کر کے کیوں گھمایا جا رہا ہے؟ پھر مرد کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے۔ جینڈر باعث تو ہیں، من حیث القوم ہم ہیں، اور اس میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ خاص طور سے مرد حضرات کا جو ایک مائنڈ سیٹ بنا، اس میں جہاں جہاں انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھا وہاں وہاں انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جہاں جہاں عورت جو ہے وہ ذرا سی تھوڑی مضبوط ہے، با اختیار ہے، خواہ وہ اپنے علم کی وجہ سے ہو یا اپنے کسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہو یا جو بھی کچھ ہو۔ آپ جو آج کل دیکھتے ہیں نا کتنا کیمسٹری مل گئی، جی فلانے لڑکے کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، اس کی کیمسٹری نہیں مل رہی تو شادی نہیں ہو رہی، کیمسٹری مل گئی تو شادی ہو گئی۔ وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ملتا ہے جب، اور ایکولیٹی اگر ہے دونوں میں تو ٹھیک ہے، ایکولیٹی نہیں ہے تو یا لڑکی سمجھتی ہے کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہو رہا ہے، یا لڑکا سمجھتا ہے مناسب نہیں ہو رہا۔ تو اگر آپ براڈ اس میں اسپیکٹرم میں دیکھیں تو یہ فیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں جینڈر بائسڈ من حیث القوم ہم ہیں، اس سے تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم صرف اس اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی یہ ہم دو خواتین اور ایک صاحب بات نہیں کر رہے ہیں۔ میں بات کریں پورے پاکستان کی، اگر آپ بات کریں ان گاؤں کی، گوٹھوں کی، گلیوں کی، گلیاروں کی، بڑے بڑے گھرانوں میں، بڑے بڑے جن کو پوش گھرانے کہتے ہیں نا آپ، جہاں کہتے ہیں بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور اکثر ہم یہ جو ایک جملہ ہوتا ہے نا تعلیم کی کمی ہے، آپ مجھے بتائیے آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، عورتوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو تعلیم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس کے اندر ہی کچھ خرابی بلٹ ان، کچھ اس کے اندر خرابیاں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ پوری آپ کے بلڈ میں آتی ہیں، آپ کے ماحول سے آتی ہیں، آپ کے تمام براٹ اپ سے آتی ہیں، اور اس کو آپ نکال کے پھینک نہیں سکتے ہیں، وہ سرنج سے نکالی نہیں جا سکتی۔ وہ بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے جب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنے ماحول سے وہ اخذ کر رہا ہوتا ہے، پھر چیزوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، جس جگہ وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے کیوں نہیں ہوتا کہ شہر کراچی میں کوئی کاری کا الزام لگا دیا جائے، یا شہر کراچی میں یا بڑے شہر لاہور میں اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جائے کہ جی ونی کر دی گئی لڑکی؟
کیوں ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں ڈپرائیوڈ ہوئے ہوئے لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، جہاں عورت کو مظلوم بنا دیا، مرد جو ہے وہ تھوڑا سا قابض ہے، حاکم ہے، تو اس نے اپنی حاکمیت جتانے کے لیے اس عورت کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ انر سائیکی ہے، یہ بہت زبردست قسم کی. اور اس سائیکی کو ہی جب کہیں موقع مل جاتا ہے تو آپ ایسے معاملات دیکھتے ہیں جس پر ہماری آنکھیں ششدر ہو جاتی ہیں، حیرانی ہو جاتی ہے، لگتا ہے ہم انسانوں کے علاقوں میں نہیں، ہم جانوروں کے علاقوں میں رہ رہے ہیں. اچھا، آپ نے فرمایا کہ تربیت اور پرورش بہت اہم ہے. مانتا ہوں. جس معاشرے میں آج ہم بیٹھے بحث کر رہے ہیں، اس کی بنیادی تربیت اور پرورش میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ لڑکا لڑکی سے بہتر ہے، ہر جگہ آپ یہ سنیں گے لڑکا لڑکا لڑکا، وراثت لڑکا. جینڈر بائسڈ ہو گئے نا پھر. میں ایک لمحہ آتا ہوں اس کے اوپر، ایک لمحہ آتا ہوں. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سنت رسول میں لڑکے سے نسبت نہیں ہے، لڑکی سے نسبت ہے. وہ ہمیں نہیں دکھتی انٹرسٹنگلی انف. لڑکا 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 ہو، 6 بیٹیاں ہو جائیں. سنت میں 4 شادیاں نظر آتی ہیں صرف. سوری، اسلام اس وقت اجاگر ہوتا ہے یہ جب ایک مرد کو 4 شادیوں کی، یہ نظریہ ضرورت کے تحت کام چل رہا ہے. ڈاکٹر آف نیسیسٹی. ہاں، ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ عورتیں حاوی ہیں مردوں کے اوپر. اب 2 جملے بول دیے تو عورتیں حاوی ہیں مردوں پر. یہ بھی ایک عجیب مائنڈ سیٹ ہے. نہیں مائنڈ سیٹ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جہاں ہم 3 بیٹھے ہیں وہاں ماحول خوشگوار رہنا چاہیے. لیکن یہ جو تربیت اور پرورش جس میں لڑکا بہتر ہے لڑکی سے، اور یہ کہ لڑکے کو یہ قوت دی گئی ہے کہ لڑکی پہ ظلم کر سکتا ہے، یہ معاشرے کی جو تربیت اور تدبیر ہے اس کے پیچھے عورت ہے. میرا ذاتی موقف صحیح غلط؟ دیکھیے، آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ گھر کی تربیت جہاں ہو وہاں آبویسلی ماں جو ہوتی ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے بچے کی تربیت میں، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے فیصل کہ ہر طبقے میں نے یہ دیکھا ہے، یہ نہیں کہ صرف گاؤں میں یا رورل ایریاز میں نے جیسے ابھی خوشبخش صاحبہ نے کہا کہ بڑے بڑے گھرانے سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے کہ جی لڑکا ہونا چاہیے تھا. آپ سکین کرانے جائیں، لاٹ آف پریگننٹ ویمن جب سکین میں جاتی ہیں اور کچھ پوچھتی ہیں، بہت ساری پوچھتی ہیں عورتیں، تو جو وہاں سکین کرنے والی ڈاکٹر ہوتی ہیں تو وہ پہلا سوال یہ کہتی ہیں جی آپ کے پاس بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. مطلب ایک یہ روٹین کا سوال بن گیا ہے. اور اگر کہیں آپ نے غلطی سے کہہ دیا بیٹی تو وہ بڑا افسوس کرتی ہیں کہ جی آپ کی اگلی بھی بیٹی ہونے والی ہے. مطلب ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ برنگنگ اپ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ لڑکا وہ آدمی بڑا ہوتا ہے اسے ایک وہ حوصلہ مل جاتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، بیکاز آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو ڈو دیٹ. یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں عورتوں کو کم تر سمجھوں، اور میں عورتوں کے اوپر چاہے جو بھی ظلم آپ کر رہے ہو، مینٹل ہو، میں تو ظلم میں مینٹل ٹارچر آئی سے کہ سم ٹائمز اٹس ورس دین فزیکل ٹارچر، بیکاز وہ ایموشنل جو آپ ایک اپنی جو ایموشنل ایمپیتھی اگر ایک آدمی کٹ آف کر دے تو وہ بہت تعزیت، مطلب اگر ایک عورت بھی کرے وہ بھی آپ کے بالکل بالکل وہ ایک اذیت بن جاتی ہے سب کی زندگی میں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جی میں تھوڑا سے اگر خوشبخش صاحبہ کی بات آگے لے جاؤں، دیٹ انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ بھیڑ بکریاں ہیں عورتیں، اور واقعی ایسے ہی ہے. آپ چاہے جتنے بھی لیجسلیشن لے آئیں، یہ یہاں بیٹھی ہیں، ابھی جو لیٹسٹ جو آیا ہے وہ ہے 402D کی جو ایسڈ تھروئنگ کے اوپر ہے. اس کے بعد پھر ایسڈ تھروئنگ کی انسیڈنٹ ابھی ہوئی ہے ابھی حال ہی میں، ہفتہ 2 فوراً ہی بات ہو گئی. جی ہاں، اگر لیجسلیشن سے روک سکتا تو ڈرون اٹیک کب کے رک گئے بالکل ہوتے. بالکل جی. انسرشن آف ایک اور سیکشن ہے کہ 402D کے بعد ایک اور ہے 498C، پروہیبیشن آف میرج ود دا ہولی قرآن، وانی سوارا، یہ سب کچھ ہے. بٹ کتابوں میں تو سب موجود ہے، آئینی کتابوں میں اور لیجسلیشن میں بھی ہے. لیکن جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں بدلنے والا، نہ بدلا ہے اور نہ آئندہ سالوں میں بدلے گا. لیکن جو امپلیمنٹر ہے وہ خود آدمی ہے. ہاں، اور وہ کیسے ہوگا امپلیمنٹیشن، کیسے ہوگا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک چیز بنا دی، اب اس کو استعمال کرنا ہے. ایک قانون بنا دیا، ایک آئین بنا دیا. میں صبح سے پروگرام دیکھ رہی ہوں اور صبح سے ہر پروگرام میں یہ جملہ آتا ہے، قوانین ہے، آئین ہے، پیپرز میں سب موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. تعلیم کے بارے میں بھی کہتے ہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. تو کون کیوں نہیں کر رہا؟
کوئی تو ہے نا رکاوٹ.